سر دیکھیں میں بنیادی طور پہ سمجھ رہا تھا کہ گزشتہ 4 سال سے چیف جسٹس ایک ایسی سلپری گراؤنڈ پہ کھڑے تھے کہ جو انہیں تحفے میں ملی تھی عدلیہ کی، کہ عدلیہ ہمیشہ سسٹم کو خراب کرتی ہے. وہ سلپری گراؤنڈ پہ پاؤں مضبوط نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ہر بندہ کہتا تھا یہ تو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. جمہوریت کے خلاف سازش، انسان کے خلاف سازش نہیں ہوتی، جمہوریت کے خلاف. انسان کے خلاف سازش نہیں ہوتی، کسی اور چیز غریب کے خلاف. جمہوریت سسٹم جو ہے، سسٹم کیا ہے؟ 1500 2000 بندے ہیں کہ جو اس ملک پہ قابض ہیں. ڈیٹ از دا سسٹم. اور کیا ہے؟ آپ پیچھے اٹھا کے نسلوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں. اس واقعے نے چیف جسٹس کی اس سلپری گراؤنڈ کو مضبوط کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ قدم جما کے کہہ سکتا ہے فسلن ختم ہو گئی ہے اور وہ جم کہ گیا. اگر بیٹا جاتا ہے تو جائے، سسٹم جاتا ہے تو جائے. انصاف، کیونکہ دنیا میں دیکھیں سر، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کہانیوں کی مائیں انگلینڈ میں بھی اور مائیں امریکہ میں بھی اور مائیں انڈیا میں بھی اور مائیں چین میں بھی ایک کہانی جب سناتی ہیں تو ایک ہی آغاز کرتے ہیں کہانی سناتے. ایک تھا بادشاہ، اس کے زمانے میں انصاف بہت ہوتا تھا. ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا، ہمارا تمہارا خدا. سب جگہ کہیں اور چیز نہیں ہے کہ وہاں جمہوریت تھی، کہیں وہاں نہیں، وہاں ڈکٹیٹر. انصاف وہاں پر موجود تھا. انصاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 چیزیں اتاری ہیں. ایک کہا میں نے قرآن نازل کیا اور دوسرا کہا میں نے میزان نازل کی. سورہ رحمان اٹھا لیں، کوئی حکم نہیں، سب تعریفیں میرے رب کی. ایک حکم ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. عدل کرو تم لوگ، اور عدل کے بنیاد پہ گھومتا ہے سارا کا سارا. اب یہ واقعہ ایک تو سٹرینگتھ دے گا چیف جسٹس کو، اور اگر کوئی اپنے بچوں کو اب بچائے گا، خواہ وہ جرنیل کا بچہ ہو، خواہ وہ سیاستدان کا بچہ ہو، خواہ وہ بیوروکریٹ کا بچہ ہو، بقول کسی کے بچہ ہو یا بھائی ہو کوئی ہو، اب رشتہ داروں کے بچانے کا اب پبلک پہ جو ہے نا وہ خود احتساب کر لے گی. اور اس سے خوفزدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی اب چیف جسٹس صاحب اس کیس کو 2013 کے بعد اٹھا رہے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جائے. کس لیے؟ آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کرتا ہی ہے. یہ جو انگلش لا ہے، میکسیمم لینگویج لا ہے، کہ آپ اپنے عدالت ابو شامہ عمر بن خطاب کے سامنے پیش ہوئے تھے اور کہا کہ نہیں کوڑے باقی بچے قبر پہ لگا دو. بلکہ انہوں نے کہا جب انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا فیصلہ غلط کیا ہے، میں خود سنوں گا اس کو. میں خود سنوں گا. بالکل. سید النبی پھوپھی زاد فاطمہ جو تھیں، جو جن کو ان کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور کہا تھا جس پہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. یعنی کمال کی بات ہے. یہ امتحان تو اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور امتحان میرے آپ جیسے کمزور آدمی کا نہیں ہوتا. مضبوط یہ امتحان چیف جسٹس افتخار چودھری کا ہی ہو سکتا تھا، جس کو اللہ پسند. بات یہ ہے کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے قوم کی بھی، ہمیں بھی اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. کمپینز بہت شدید ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ صرف نیشنل ہماری قومی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کام دکھائی نہیں دیتا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے. جس دن میمو گیٹ کا فیصلہ آنا تھا، یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ ان بچوں کا تعلق جو ہے جو ان کے ساتھ باہر آتے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں. چھوٹی بات ہے. یہ بھی چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ مجھے کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا نہیں کرنا، جو کچھ بھی کہا. یا یہ بات کہ ان کے نواز شریف سے تعلقات ہیں، میں نے بلکہ کہہ دیا کہ عمران خان کے بھی ڈونر ہیں. بہت سی باتیں ہیں، پنڈی کے جلسے میں ہیلپ کی ہوگی. یہ سارا سیاست میں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے ان سب باتوں کے الرغم اس وقت اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو کیا ہمارے ہاں پازیٹیو سیاست میں پازیٹیو ایک آنسر آئے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں تو یہ ملک جو ہے جس مقصد کے لیے ملا ہے یہ تو ایسا دوڑے گا کہ چین وین کی مثال پیچھے رہ جائے گی. بالکل. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات اس سے بھی ڈیپ ہے. میں جس صاحب سے ایک اور گزارش کروں گا، یہ 250 سال کی غلامی اور اس سسٹم کا، اور یہ جو ہمارے نئے بچے جو ٹین ایجر آ رہے ہیں جن کے خون میں غلامی کے پلیٹلیٹ نہیں ہیں، یہ ان کا مقابلہ ہے. بالکل. یہ 250 سال کی غلامی. ود ڈیو ریسپیکٹ، گورے نے ایچسن کالج مسلمانوں کے لیڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے. یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے جس میں اللہ نواز صاحب بھی شامل رہے، میں بھی شامل رہا، یہ وہ سسٹم ہے. آج پورے لاہور کو ہم کہہ دیں نا کہ آپ وہ بھی سول سرونٹ ہے، وہ میں بھی شامل ہوں، وہ بھی یہ شامل ہے. غلامی دیکھیے کا آج خوف تھا. پورے آپ کہہ دیں کہ جی بیٹے لائن بنا کے بس پہ چڑھا کرو، یہ لائن لگا لو، کہیں گے تو کون ہونا جی. ایک گورا پھٹی ہوئی پتلون پہن کے آدھا سگار ٹوٹا ہوا اس کے منہ میں ہو اور ٹوپ اس کے سر پہ ہو اور وہ کہے ہم تم لوگوں کو لائن لگانا مانگتا ہے، تو کہیں گے جلدی ڈالو صاحب نے کیا جائے. اس منٹیلٹی کا یہ کلیش ہے. یہ اردو میڈیم اب نسل بدل چکی ہے. دیکھیے میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ اردو میڈیم اور یہ جو
گورے کا لیفٹ اوور سسٹم. ہم تو کالے گورے کے غلام ہیں. آپ لوگ جو ہیں جو ہم سے پہلے تھے وہ لکی تھے کہ گورے کے غلام تھے. ہم تو گوروں کے غلاموں کے غلام ہیں. یہ اس کا ٹکراؤ ہے. ہم تو گوروں کے گھوڑوں کے غلام ہیں کہ ان کو پتہ نہیں گدھوں. آپ مجھے بتائیے کہ آج سوسائٹی میں عزت کسے ملتی ہے؟ آج دیکھیے اس ملک کو تباہ کرنے والے میر صاحب آپ پہلے بھی سن سکے ہیں 5 جیمیں ہیں. پہلا بے ضمیر جج ہے جس نے اس نظریہ ضرورت کی پنیری کو لگنے دیا, اسی شہر سے تھا. دوسرا بزدل جرنیل ہے جس کو سوائے اپنے ملک کو فتح کرنے کے اور ڈیفنس سوسائٹیاں NLC لاجسٹک سیل اور یہ بنانے کے لیے, اور قوم اس کو سلام کرتی ہے. اس کو کھوتا بھی فوجی وردی پہن لے تو اس کو کہے گی یہ خالد بن ولید آ گیا ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں اس وقت اس کو بتانے والے کہ خالد بن ولید کو جب معزول کیا تھا تو اس نے عمر کی گردن نہیں اتاری تھی. بالکل. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار تو بنا دیا تھا, 5واں خلیفہ نہیں بنایا تھا. تو یہ قوم کا مزاج تھا جس کا یہ رزلٹ ہے. آج آپ کی عزت 2 جیم. تیسرا جیم کون؟ تیسرا جیم, پہلی جیم یہ جو ہے جج جرنیل, تیسری ظالم جگیردار جس کے پاس بھتہ مافیا, پٹواری مافیا, پولیس مافیا اور بیوروکریسی مافیا ہے. اور وہ اس سسٹم کو گرنے نہیں دیتا کیونکہ بینیفیشری ہے. چوتھی جیم جاہل جہادی کی ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مل گیا ہے, اللہ میاں کو مسلمان نہیں کرنے آئے. اور 5ویں جیم آپ کے سوری ٹو سے کہ وہ بھتہ خور جرنلسٹ ہے جو انٹلیکچوئل بے ایمانی میں مبتلا. ہمارا ایک دوست کہتا ہے جیل میں گیا. ہمارے پاس تقریباً وقت نہیں ہے, ہم تیزی سے ختم کرنا. جی میں ختم کرنا ہے. پتہ نہیں میں اپنے دونوں بھائیوں سے کچھ باتوں میں اختلاف کرتا ہوں. یہ جیم کی بات نہیں ہے. نہیں صحیح ہے. جیم کی بات نہیں ہے. جس معاشرے میں 70% لوگ کھانا نہ ملے اور 30% لوگ صرف کھائیں تو 30% ہمیشہ ظالم بن جاتے ہیں. یہ حضرت ابو ذر غفاری 30% تو آپ نے بہت بڑی کہہ دی, 8% کہیں, 2% کہیں. میں بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اسلام کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک وہ اسلام ہے جو ابو ذر غفاری نے بتایا تھا. ابو ذر غفاری صاحب سے جب پوچھا گیا کہ تم مدینہ میں کیوں نہیں رہنا چاہتے, ہاں ٹھیک ہے بالکل, تو انہوں نے فرمایا محمد کا اسلام ختم ہو گیا. نہ مدینہ میں تھا نہ پاکستان میں اس وقت. اب میں آپ کی جو بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو قوت ہمیشہ قانون کے 3 کنسٹیچوئنٹ ہیں. ایک قانون, دوسرا نارمیٹو ویلیو, اور تیسرا ہوتا ہے کہ قانون کا نافذ کون کرے گا. اب یہ سینکشننگ اتھارٹی جو ہے وہ ان دونوں اتھارٹی سے پاورفل زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. پاکستان بننے کے بعد بالکل ختم کروں. پاکستان بننے کے فوراً بعد جناح صاحب کی فوتیدگی کے بعد پاکستان میں نارمیٹو ویلیو, قوت نافذہ اور وہ جو کورسو پاور ہے وہ پاکستان میں ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو پاکستان کے مخالف تھے. ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے, ان کو فوج نے قبول ہی نہیں کیا. چلیں اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے. کوئی آخر ایک فکرے میں کچھ کہنا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیٹوں کا جہاں تک صورت ہے تو حضرت عمر کی ایک اور سنت پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. اور وہ سنت یہ ہے کہ جب ان کی انتقال ہوا تھا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا عبداللہ ابن عمر خلیفہ نہیں بن سکتا, اگرچہ صلاحیت اس میں کسی سے کم. مفتی محمود کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا, نواز شریف کا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا. کہ وہ حضرت عمر کا 63 سال میں اسلام بھی لے آئیں. اس حضرت عمر کا اسلام تو آپ کو پسند نہیں. تو وہی تو اسلام کی بات کر رہے ہیں جناب. وہ اصل میں ناظرین کرام اس میں بہت سی گفتگو ہوئی. ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں, کیسے واقعہ ہوا, کیا ہوا, پیچھے کیا تھا, کن کے کیا تعلقات تھے, اور تفصیل بھی آ رہی ہے, دورے تھے, سفر تھے, کس نے کیا کیا, بہت سی قصے آ رہے ہیں. ہم نے اس پہ بات نہیں کی, سرسی تذکرہ کیا ان باتوں کا. ذکر ہم اس بات کا کر رہے ہیں کہ اس وقت ایٹ سٹیک کیا ہے, خطرہ کس چیز کو, ڈیفنس کس چیز کا ہو رہا ہے, اور قوم کے لیے کیا امتحان ہے, عدلیہ کے کیا امتحان ہے, جسٹس افتخار چودھری کے لیے کیا امتحان ہے. اور سچی بات پوچھیے تو پوری قوم ایک اس وقت عرصہ معاشر میں ہے. ہم امتحان کی ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں, آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے, اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس امتحان سے ہمیں کامیاب کرے گا, سرخ رو کرے گا, اور پاکستان مضبوط ہو کر اس بحران سے نکلے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.